मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट रहमान। आज मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो मेन काउंसिल हैं डॉक्टर हाफिज़ ताहर अयूबी साहब। जी हाँ डॉक्टर, क्योंकि आज उनके क्रेडेंशियल से पता चला कि वो पीएचडी स्कॉलर भी हैं। उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लेके जितने भी उनके केसेस हैं उनके बारे में सेर हासिल गुफ्तगू हुई। रात हमारी फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने उनसे हम्बल सबमिशन की कि सर मुझे थोड़ा सा कल टाइम दें सो दैट कि जितने भी केसेस हैं इंजीनियर साहब पे उनके बारे में डिस्कस हो सके। तो आज मेरी उनसे डिस्कस हुई। मेरी उनसे 5 बातों पे डिस्कस हुई और मैं कैटेगरी के लिए आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मेरी जो उनसे बात हुई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का रोल, कि क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो सिफारिशात नुमा फैसला इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट जारी किया है वो कानून और आइन के मुताबिक है। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई कि आप मुझे ये बताएं कि जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की आपने रिट पटिशन रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में लगाई हुई थी उसका क्या बना। तीसरी मेरी उनसे बात हुई, आप मुझे ये बताएं कि बेल पटिशन, चूँकि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की सेशन कोर्ट से डिसमिस हो गई थी, तो आपने नई बेल पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में कब लगानी है या आपने लगा दी है। चौथी मेरी उनसे ये बात हुई कि आप ये बताएं कि आप मिर्ज़ा साहब से मिल के आते हैं जेल में और अब दोबारा कब मिलने जाएंगे और उनका मोरल कैसा है। पाँचवीं आखिरी जो एजेंडा मेरा था उनसे बात करने का और सेर हासिल गुफ्तगू हुई भी, वो ये था कि मुझे ये बताएं कि मुझे मुबैना तौर पे पता चला था कि प्रोसिक्यूशन के मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान हैं, उन्होंने बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट एक 295 बी कुरान की गलत इंटरप्रटेशन का केस की 22 से लगा के ऑर्डर हासिल कर लिए गए हैं और अब इंतज़ार है एफआईए का कि पीका एक्ट 2016 की जो सेक्शन 11 और बाकी समथिंग सेक्शन लगा के वो भी एक एफआईआर लॉन्च की जाए। ये 5 बातों पे उन पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। आइए कैटेगरी के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बारे में उनसे बात हुई कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो 2 पेजेस का सिफारिशात नुमा फैसला सादर फरमाया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस चीज़ का इस्तेहकाक रखती थी और इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 क्या कहता है। तो थोड़ा सा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आर्टिकल 228 और 231 जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को डील करता है। इस 228 में ये तय किया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का वजूद इस पाकिस्तान के जो निज़ाम है आइनी सिक्योरिटी अदारे के तौर पे मुकर्रर किया जाएगा। इसका काम ये होगा कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमत जो मरवजा कवानीन मंजूर करेंगे उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो इस्लाम के बुनियादी पैरामीटर हैं उनमें से जांचेगी परखेगी और उसके बाद ये फैसला करेगी कि क्या ये जो कवानीन पास हो रहे हैं ये इस्लाम के बुनियादी कवानीन के अगेंस्ट तो नहीं है। और 230 आर्टिकल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसमें ये बात को वज़ा कर दिया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो फैसला करेगी वो उनका एडवाइजरी टाइप होगा। जी हाँ, वो जजमेंट ये फैसला नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होगा जिस पर गौर करना हर सूबाई और मरकज़ी हुकूमत पे फ़र्ज़ होगा। सिर्फ गौर करना, उसको मानना नहीं, गौर करना फ़र्ज़ होगा। थोड़ा सा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बहुत अरसा दराज से फैसला दिया हुआ है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाए, फैसला दिया हुआ है, सिफारिशात मुरतब करके भेजी हुई है मरकज़ी हुकूमत को, लेकिन आज तक मरकज़ी हुकूमत उस पर गौर तो करती है, अमल नहीं करती। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के केस में अगर कोई सिफारिशात मुरतब करके मरकज़ी या सूबाई हुकूमत को भेजी जाती हैं तो ये मरकज़ी या सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि उन पर गौर तो करे लेकिन अमल करे ना करे, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे पाकिस्तान में कानून साजी के 2 अदारे हैं जो डायरेक्ट कानून साजी कर सकते हैं, वो सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत। और इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ अदलिया के पास भी उन कवानीन की इंटरप्रटेशन के ज़रिए नए कवानीन को राइज करने का हक़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 189 जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला करेगी लोअर जुडिशरी, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अदारे हैं, आइनी अदारे हैं, उसको मानने के पाबंद होंगे। इस तरह आर्टिकल 204 में ये बताया गया है कि जो सूबाई सतह पर कोई फैसला हाई कोर्ट करती है तो लोअर जुडिशरी और उस सूबे में जितने भी आइनी अदारे होंगे वो उस फैसले को मानने के पाबंद होंगे। मीनिंग देयर कि वो अथॉरिटेटिव डिसीजन होगा, उसको मानना कानून का एक हिस्सा होगा, उसको मानना ज़रूरी है, परसुएसिव नहीं होगा। परसुएसिव अथॉरिटेटिव जो कानूनदान है वो तो समझते हैं। खैर आगे चलते हैं। मैंने पूछा कि आपने इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फैसला दिया है तो आप ये फरमा रहे हैं कि फैसला देने की तो इस्तेहकाक ही नहीं थी, चले आ गया, तो क्या आपने उस फैसले को चैलेंज किया। तो मुझे डॉक्टर एडवोकेट हाफिज़ ताहर अयूबी साहब ने फरमाया कि हमने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो इस चैलेंज ना करने की उसको टेक्निकलिटीज़ थी,
بہت لنگر ہو جائے گا ہمارا سبجیکٹ، اس لیے اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو کوائشمنٹ آف FIR کی ریٹ پٹیشن راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں لگائی ہوئی تھی اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ منڈے کو غالباً اس کی پروسیڈنگ ہے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، لیکن موسٹلی ہو یہ رہا ہے، یہ ایوبی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پریس کرتے ہیں اپنی اس پٹیشن کو جو ہم نے اس کی کوائشمنٹ آف FIR کے لگائی ہوئی ہے، تو معزز عدالت جو ہے وہ انسٹرکشن دے کے دوبارہ ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیتی ہے کہ ٹرائل کو جلدی کنڈکٹ کر کے کنکلوڈ کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ 2 سے 4 ماہ 6 ماہ کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، تو اس کو پریس کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو فریش بیل پٹیشن مرزا صاحب کے لگانی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیشن کورٹ میں تو انجینئر صاحب کے اگینسٹ فیصلہ آیا تھا۔ اگینسٹ فیصلہ آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ گلٹی ڈکلیئر ہو گئے، تو وہ لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ میننگ دیر بائے کہ اس فارم پہ ان کی بیل پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی، تو اب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں نئی بیل پٹیشن کب لگا رہے ہیں؟ تو ان کے جو معزز وکیل صاحب ہیں ایڈوکیٹ طاہر ایوبی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ منڈے کو ہماری ڈرافٹ ہوگی، منڈے کو ہم بیل پٹیشن راولپنڈی بینچ میں لگا دیں گے۔ اس کے بعد میں نے جب ان سے پوچھا کہ جیل میں جو قید ہیں پابند سلاسل ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا مورل کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا بہت ہائی ہے، فٹ ہے، آپٹیمسٹ ہیں، اور ان کو اتنا سا شبہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کو گناہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں گمان ازیوم کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے پاک وسلم کی شان میں کبھی زندگی میں گستاخی کا مرتکب ہوں۔ یہ مرزا صاحب کے الفاظ تھے جو میرے پاس ان کے لرنڈ کونسل کے تھرو پہنچے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی وہاں جیل میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جس جگہ قید ہیں وہاں 2 سے 3 ان کے روم میٹس ہیں، تو آبویسلی وہ 2-3 بندے جو ہیں وہ بھی بلاسفیمی کے کیس مبینہ میں وہاں بند ہیں، تو ان کی درس و تدریس کا سلسلہ بہت محدود پیمانے پہ وہاں بھی جاری ہے۔ آبویسلی جب آڈینس ہی 2-3 ہوں تو انہوں نے انہیں کو بتانا ہے جو ان کے پاس علم کا تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کے پاس نالج تو بے شمار ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پروسیکیوشن کے جو معزز وکلا صاحبان ہیں انہوں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے اگینسٹ 22A لگا کر کوڈ نمبر 1 سے 295B کا ایک نئے مقدمے کی اجازت لے لی گئی ہے۔ اب صرف اس بات کا ویٹ ہو رہا ہے کہ پیکا ایکٹ 2016 کے کون سے سیکشن ساتھ ایڈ ہونے۔ تو مجھے انجینئر محمد مرزا صاحب کے جو لرنڈ کونسل ہیں حافظ طاہر ایوبی صاحب، انہوں نے اس کو فلیٹلی ریفیوز کیا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو پٹیشن انہوں نے 22A کی لگائی تھی وہ مرزا صاحب کے حق میں، میننگ دیر بائے وہ ڈسمس ہو گئی تھی میرٹس پہ۔ اب اس کیس میں، جس کیس میں 295C کے مرزا صاحب انجینئر محمد مرزا صاحب پابند سلاسل ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی پوری روئے زمین پہ کوئی بھی ان کے اگینسٹ اور کیس نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اس لیے ان سے پوچھا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل آپ کی بیل کروا لیں ہائی کورٹ سے تو پتہ چلے کہ کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ ان کے نالج میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی اور کیس جو انجینئر محمد مرزا صاحب پہ اس کیس کے علاوہ جس کیس میں وہ پابند سلاسل ہیں وہ ان کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی لٹکتی تلوار نہیں ہے۔ پھر کچھ ان سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ ان سے نیکسٹ کب ملنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ منڈے کو، یہ 20 اکتوبر، یہ آج فرائیڈے ہے، 3 دن بعد وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پھر یہ طے پایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، کیونکہ اس دن میرے پاس کافی برڈن ہے، 3 میرے برڈن ٹرائل ہیں، باقی کیسز ہیں، تو اگر میں ٹائم بھی فری ہوگا تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، نہیں تو وہ مل کے آئیں گے اور جو اپڈیٹ ہوں گے وہ ہمیں بتائیں گے۔ پھر میں نے ان سے کچھ پوچھا کہ اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بتائیں۔ ایک تو آپ سوشل میڈیا پہ کم آتے ہیں، دوسرا آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھتے ہیں بعض نظر میں یہ سامنے چیزیں ہماری آتی ہیں کہ بلاسفیمی کیس میں جو ڈیفینس وکیل صاحب ہوتے ہیں ان کی زندگی کافی سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ گمان ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ گستاخی رسول کا وکیل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ معزز عدالت نے طے کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی بندے کا بھی دین کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اس بات کا دل کی گہرائیوں سے اقرار نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تب تک کسی بندے کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور وکیل صاحب کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ ایوبی صاحب کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ کافی زندگی مشکل ہو گئی ہے جی۔ لوگ یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ جو گستاخ رسول ان کا کیس لڑ رہا ہے پتہ نہیں یہ بھی گستاخ رسول ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو ملزم ہوتا ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اس کو حق دیتا ہے فیئر ٹرائل کا، اور کانسٹیٹیوشن پاکستان ہی اس کو وکیل منتخب کرنے کا اپنی مرضی کا حق دیتا ہے۔ CRPC کے بھی 2 سیکشن ہیں،
340 سب 2 جو کہ استحقاق دیتا ہے ملزم کو اپنی پسند کے وکیل کرنے کا. تو اس لیے اس بات تک تو حد تک تو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو بندہ بلاسفیمی کا مرتکب ہوا ہے یہ اس بات کا تعین کرے گی معزز عدالت. جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک وہ معصوم تصور ہوگا. یہ لا آف لینڈ ہے، لا آف لینڈ ہے، اور اس کو بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہمیں اپنے ذہنوں میں کرنا چاہیے. جس طرح ہم کو مرڈر ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے 302 کر دیا، اسی طرح یہ بھی لا آف لینڈ ہے اور یہ بھی لا آف لینڈ ہے کہ جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ معصوم ہے اور اس کی وکالت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. وکیل اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے وکیل. اور آپ یہ خود دیکھیں اگر اس کو وکالت کا حق ہی نہیں دیا جائے گا اور اس کا ٹرائل فیئر نہیں ہوگا تو ہم قیامت میں اپنے رب کریم سے کے آگے کس منہ سے جواب دار ہوں گے کہ یہ ہوا یہ نہیں. اس دن غامدی صاحب کا ایک پڑھ رہا تھا، آج یہ بات بھی انڈر ڈسکشن ہے کچھ اور دوستوں کے ساتھ، کہ غامدی صاحب کی کوٹیشن میرے سامنے سے گزری جس میں انہوں نے بتایا کہ آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مال جان عالم پہ قربان کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت زندہ ہوتی تو زندہ گاڑ دی جاتی، زندہ جلا دی جاتی. یہ ٹیمپرامنٹ ہو گیا ہمارا. میں اس بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو پروموٹ کریں کہ اس بات کی اجازت ہے، اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندہ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس پہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہمارے دل میں نبی وسلم کی محبت ہے. لیکن اس محبت کا جانچنے کا جو طریقہ ہے پیرامیٹر ہے وہ کچھ اور ہونا چاہیے. میننگ یہ ہے کہ جتنی بڑی سزا ہوتی ہے اتنے ہی سخت قسم کے پیرامیٹر ہونے چاہیے اس غلطی کو یا جرم کو جانچنے کے لیے. میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا میزبان ایڈوکیٹ رحمان. اللہ حافظ.